عاشق ہوں میں صحابہ کا، اہل بیت کا خادم ہوں، پیار مجھے اس بندن سے، میں حسینی بچپن سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ دنیاوی و اخروی کامیابی کے لیے خاص طور پر 3 باتوں کی طرف توجہ دلاتے تھے اور بہت تاکید سے توجہ دلاتے تھے۔ پہلی چیز اخلاص ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کسی بڑے سے بڑے بزرگ یا جس کا نام آپ دنیا میں روشن پاتے ہیں، اگر آپ اس کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو اس کی زندگی کی تعمیر میں اخلاص کو ایک اہم عامل پائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کی ہر چیز کو اخلاص نے دوام بخشا ہے۔ آپ ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، جن کے درس نظامی کا سکہ صرف ہند و پاک ہی میں نہیں اقصائے عالم میں چل رہا ہے، اور جس کو باوجود کوششوں کے اپنی جگہ سے ہلایا بھی نہیں جا سکا۔ محض ان کی علمیت کی بنا پر ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان کے ساتھیوں اور ان کے معاصرین میں بہت سے ایسے اشخاص تھے جو علم و فضل اور ذہانت و ذکاوت میں اگر بڑھے ہوئے نہیں تو ان کے ہم پلہ ضرور رہے ہوں گے۔ لیکن کیا بات ہے کہ آج ملا نظام الدین تو زندہ جاوید ہیں، لیکن ان کے معاصرین کا تذکرہ اگر آتا ہے تو ان کے سلسلے ہی میں آتا ہے۔ اگر آپ غور کریں اور ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ان کی پشت پر اخلاص کی وہ زبردست قوت کار فرما پائیں گے جس نے ملا نظام الدین کو قیامت تک کے لیے زندہ جاوید بنا دیا۔ بات صرف اتنی تھی کہ انہوں نے پڑھنے کے بعد یہ محسوس کر لیا کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں سیکھا ہے، اور انہوں نے اپنے زمانے کے ایک ایسے امی شخص سے جو گوشے گمنامی میں اودھ کے ایک چھوٹے سے گمنام گاؤں باسا میں اخلاص کا سرمایہ لے کر پڑا ہوا تھا، آپ اپنے آپ کو متعلق کر لیا۔ اگر ملا نظام الدین چاہتے تو بہت سے ایسے بھی خدا کے بندے ان کو مل سکتے تھے جو اپنے وقت کے امام تصور کیے جاتے تھے، لیکن ملا نظام الدین نے اپنے آپ کو ایک ایسے شخص کے سپرد کیا جس کی شہرت اگر ہوئی تو ملا نظام الدین کے ذریعے سے ہوئی۔ بہر صورت اس کی اگر مثالیں دی جائیں تو سینکڑوں مثالیں ملیں گی۔ دوسری بات جو حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اور بہت زور دیتے تھے، وہ ایثار و قربانی ہے۔ ایثار و قربانی اور عزم یہ وہ طاقت ہے کہ اگر افراد میں ہوتی ہے تو انہیں ثریا تک پہنچا دیتی ہے، اور اگر کسی ادارہ یا قوم کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو دنیا اس کے سامنے جھک جاتی ہے اور اس کی بالادستی کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ حضرت مولانا جو تیسری بات کی طرف خاص طور سے توجہ دلایا کرتے تھے وہ ہے جوہر ذاتی۔ انسان کا ذاتی جوہر اور اس کی قابلیت ہی وہ چیز ہے جو ہر وقت اور ہر زمانے میں اس کی ترقی کا واحد ذریعہ ہے۔ اگر آپ نے ان تینوں چیزوں یعنی اخلاص، جذبہ قربانی اور جوہر ذاتی کو حاصل کر لیا ہے تو آپ کے لیے زمانہ بالکل نہیں بدلا ہے اور ہر وقت آپ کے لیے چشم براہ ہے۔ لیکن ان صفات سے اگر کوئی خالی ہے تو وہ جہاں بھی جائے گا اور جس جگہ بھی سند یا ڈگری اس کے پاس ہوگی اس کے پاس ہوگی حالات کو بدلا ہوا اور اپنے مخالف پائے گا۔ پھر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لی تو آپ کے لیے عالمگیر کا زمانہ، نظام الملک
طوسی کا زمانہ اور امام غزالی، امام رازی، امام ابن قیم اور امام ابن تیمیہ کا زمانہ آج بھی منتظر ہے، اور وہ آپ کے لیے واپس ہو سکتا ہے۔ یہ غلط ہے کہ زمانے میں کوئی جگہ خالی رہتی ہے۔ کبھی زمانے میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی جگہ پہلے سے خالی ہو اور وہ کسی کی منتظر ہو کہ جب وہ شخص فارغ ہو لے گا تو اس کو وہ جگہ مل جائے گی۔ زمانہ بقائے اصلح کا قائل ہے، وہ بہت ہی حساس اور نقاد ہے۔ وہ صالح کے بجائے اصلح اور نافع کے بجائے انفع کو ترجیح دیتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے اندر یہ چیزیں ہیں تو ہر زمانہ آپ کا ہے اور آپ کا منتظر ہے۔ زمانے کا شکوہ دراصل اپنی کمزوری چھپانے کی کوشش اور احساس کہتری کی علامت ہے۔ دنیا نہیں بدلی ہے، ہم بدل گئے ہیں۔ زمانہ آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا، تبدیلی صرف ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے۔